السلام علیکم امی جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیں اور تشریف رکھیں۔ امی جان، میں بہت بور ہو گئی ہوں، اسکول سے چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور میں اکیلے کھیل کھیل کے تھک گئی ہوں، تو میں نے سوچا آپ مجھے کہانی سنا دیں۔ جی آج بچوں کے الفضل بھی اس بارے میں ہے اور دادی جان ہمیں چھٹیوں کے متعلق بتا رہی ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کی دادی جان کی آنگن میں کہانیاں ہیں چھٹیاں آ گئیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گڑیا، احمد اور محمود نے اسکول کے بیگز ایک طرف رکھے اور زور سے نعرہ لگایا، چھٹیاں آ گئیں۔ لیکن دادی جان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فکر کی جھلک بھی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر بچوں کی چھٹیاں صرف موبائل، ٹی وی یا سوتے جاگتے میں گزر گئیں تو یہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک زبردست منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ دادی جان نے نماز عشاء کے بعد سب بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ میرے بچوں، دادی جان نے کہا، چھٹیاں صرف مزے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ اپنی ذات کو بہتر بنانے کا موقع ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں دادی جان؟ احمد نے پوچھا۔ دادی جان نے کہا، چلیں ہم چھٹیوں کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور روزانہ ایک نیا ہدف رکھتے ہیں۔ ہم کھیلیں گے بھی اور لیکن سیکھیں گے بھی۔ ٹھیک ہے؟ یا آپ کو پتہ ہے ہدف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ٹارگٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں حاصل کرنے کے قابل بنیں گے۔ گڑیا کاپی پینسل لے کے بیٹھ گئی۔ احمد آگے سے کہتا ہے دادی جان کو، میں روزانہ صبح ابو جان کے ساتھ مسجد جاؤں گا اور رمضان کی طرح ان چھٹیوں میں بھی ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کا دور مکمل کروں گا۔ محمود آگے سے کہتا ہے، میں بھی صبح بھائی کے ساتھ جایا کروں گا۔ گڑیا بھی شامل ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں بھی قرآن کریم کا ایک دور مکمل کروں گی۔ تو پھر دادی جان آگے سے کہتی ہیں، ناشتے کے بعد ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بچوں کے ساتھ ایک کلاس دیکھا کریں گے۔ گڑیا لکھتے ہوئے، گڑیا جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی نا، تو وہ لکھتی جا رہی تھی، تو دادی جان آپ ہمیں اردو کی مشق بھی کروا دیں گی؟ میری تحریر بہت خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تحریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کو لکھتے ہیں نا جی۔ اچھا، تو دادی جان کہتی ہیں، جیسے میں آپ کو کروا کرتی تھی نا، ہم اردو کی پریکٹس کرتے تھے، ہے نا، تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی بہتر، آپ روزانہ بچوں کے الفضل سے ایک پیراگراف لکھ کر مجھے چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ بھی مطلب ہم کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو احمد کہتا ہے کہ دادی جان ہماری تربیتی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے، روزانہ 11 بجے آن لائن ہوا کرے گی۔ تو پھر گڑیا بھی شامل ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ جی دادی جان ہماری ناصرات کی کلاس بھی ہوا کرے گی۔ پھر محمود بھی شامل ہوتا ہے، تو کہتا ہے دادی جان ہمیں رات کو کہانی تو سنائیں گی نا؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی ہاں محمود میاں، ایک اور ہدف میری طرف سے ہے، آپ سب نے اپنی چھٹیوں کی ڈائری لکھنی ہے۔ میں روزانہ آپ کی ڈائری چیک کروں گی اور اس کے بعد ہی کہانی سناؤں گی۔ تو دادی جان میں عصر کے بعد کیا کروں گی؟ گڑیا جو ہے نا اس نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی نا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، عصر کے بعد چند بچے قرآن پڑھنے آئیں گے، آپ یسرن قرآن پڑھانے میں میری مدد کرنا تاکہ میں قرآن پڑھنے والے بچوں پر توجہ کر سکوں۔ تو پھر احمد کہتا ہے، دادی جان خاقان بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا دادی جان مجھے بھی پڑھائیں گی؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، ضرور، آپ اسے بتا دیں۔ پھر دادی جان نے اعلان کیا کہ میں نے ایک چھوٹا سا انعام بھی رکھا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تصویر اور دعا، اللہم اید امامنا بروح القدس ومعہ حیث ما کان وانصرہ نصرا عزیزا کا ایک فریم، یہ دعا لکھی ہوگی اور اس کا وہ فریم بنا کے جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیں گی جی۔ تو محمود کہتا ہے، دادی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، بتاتے ہیں بالکل، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اس طرح چھٹیاں نہیں ہوتی جیسے آپ کی اسکول کی ہوتی ہیں۔ آپ کے ابو جان کی کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی تو سارا سال دفتر جاتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھو آپ کو چھٹیاں ہوئی ہیں نا، تو ابو جان کو تو چھٹیاں نہیں نا ملی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک واقفے نو نے سوال کیا کہ حضور آپ اتنا زیادہ جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے؟
تو اس پر حضور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا ہاں اگر سوتا ہوں تو فری ٹائم ہوتا ہے، تو سوتا ہوں، کام تو ہوتے ہیں لیکن اسی کام میں سے کبھی کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے، کبھی سال میں 1-2 دفعہ 1-8 دن کے لیے آؤٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے شوٹنگ یعنی شکار کا شوق ہے، حضور بتاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی 2-3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ پر چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے آگے سے کہ دادی جان حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے نا؟ یعنی آپ نے جاننا ہے حضور کی روٹین کیا ہے؟ دادی جان اپنی ڈائری کھولتے ہوئے بولیں، میں نے ایک بار الفضل سے اس سوال کا جواب نوٹ کیا تھا۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، پھر نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کے چند رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر نماز فجر کی تیاری کرتا ہوں، نماز کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں اور اپنے دفتر جاتا ہوں جہاں میرے کاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ دن کے دوران مختلف دفتری امور کے علاوہ جماعتی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگیں اور دفتری ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور 25 سے 30 منٹ آرام کرتا ہوں، پھر دوبارہ آفس میں آ جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں۔ نماز عصر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والی ڈاک دیکھتا ہوں، اس سے مختلف ممالک کے عمراء کی طرف سے ڈاک ہوتی ہے، صدر انجمن احمدیہ پاکستان، تحریک جدید اور قادیان وغیرہ سے آنے والی ڈاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد عام ملاقاتوں کا سلسلہ 1-1.5 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد شام کا کھانا ہوتا ہے، پھر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر اوپر ہمارے گھر میں ملنے والا ہو تو کچھ منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد واپس اپنے دفتر آ جاتا ہوں اور دوبارہ ڈاک دیکھتا ہوں جن میں خطوط، فیکس اور ای میلز شامل ہیں جو جماعتی عہدیداران اور افراد جماعت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اخبار، رسالے یا کسی اور کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، جس کے بعد سونے کے لیے چلا جاتا ہوں اور چند گھنٹے سوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو محمود کہتا ہے دادی جان حضور انور اتنا زیادہ کام کرتے ہیں؟ اور پھر گڑیا بھی کہتی ہے جی ہاں، میں تو اسکول سے ہی اتنا تھک جاتی ہوں۔ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، ہمیں حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ ابھی جلسہ سالانہ بھی آنے والا ہے تو حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مصروفیت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دانیہ یہ تو تھی آج کی کہانی، ہے نا؟ تو آپ اب اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، کوئی گول بھی سیٹ کر لیں، ہے نا، اور مصروف رہیں۔ آپ ہیلپ کریں گی بنانے میں ٹائم ٹیبل میں؟ جی بالکل، اور اگر آپ اپنا ایک ہدف مکمل کریں گی نا تو میری طرف سے بھی کوئی انعام بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جی ضرور، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ تو یہ تو تھی آج دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔